آج ہم ایک ایسے مشن کی کہانی میں اتریں گے جس کا آغاز شدید ظلم و ستم کے درمیان ہوا۔ ایک ایسا پیغام جس نے اپنے وقت کے طاقتور ترین معاشرے کی بنیادوں کو چیلنج کر دیا۔ یہ مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی پیغام کی داستان ہے۔ اس کہانی کے مرکز میں جو عقیدت ہے اس کی گہرائی کا اندازہ صرف ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے: اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو تمام مصیبتیں قابل برداشت ہیں۔ سوچیں، یہ ایک مسلمان خاتون کے الفاظ تھے جب انہیں اپنے پورے خاندان کی شہادت کی خبر ملی۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے اس تحریک کو طاقت بخشی۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے مکہ میں ایک نوجوان تھا، ایک یتیم، جو اپنی دیانتداری اور امانتداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو رہا تھا۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی آزمائشوں سے ہوا تھا۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ بھی جدا ہو گئیں اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ان کا کردار چمکتا رہا۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے ایک معزز تاجر خاتون حضرت خدیجہ سے شادی کی اور 35 سال کی عمر تک پورا مکہ انہیں صرف ایک نام سے جانتا تھا: الامین، یعنی امانت دار۔ اور ان کی اس حکمت اور ایمانداری کا امتحان ایک بہت بڑے موقع پر ہوا۔ جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی تو ایک مقدس پتھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا معاملہ آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا، لیکن اس ایک سوال نے مکہ کے تمام قبائل کو تلواریں نکالنے پر مجبور کر دیا، اور شہر ایک خونی جنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ یہ اعزاز صرف اسے ملے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا، اور اگلی صبح سب سے پہلے آنے والے شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامین تھے۔ ان کا حل بہت سادہ مگر ذہانت سے بھرپور تھا۔ انہوں نے پتھر کو ایک چادر پر رکھا اور ہر سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ اس طرح یہ اعزاز سب میں تقسیم ہو گیا اور ایک بڑی جنگ ٹل گئی۔ پھر کئی سال بعد جب وہ 40 سال کے ہوئے، ان کی زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ ایک الہی بلاوا تھا جو غار حرا میں نازل ہوا۔ وہاں تنہائی میں عبادت کے دوران فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے دنیا کو بدل دیا: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کا نزول شروع ہوا اور ان کے عظیم مشن کا بھی آغاز ہوا۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد وہ گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی حضرت خدیجہ انہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو پچھلی آسمانی کتابوں کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ نے ساری بات سنتے ہی پہچان لیا اور کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ تو اب ان کے پاس ایک پیغام تھا، ایک خدا کا پیغام، اور سب سے پہلے اس پیغام پر ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو انہیں سب سے بہتر، سب سے قریب سے جانتے تھے۔ یہ پیغام تھا توحید کا، یعنی خدا کی مکمل اور مطلق وحدانیت۔ یہ عقیدہ کہ کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اولاد نہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ خیال مکہ کے اس معاشرے کے لیے ایک انقلاب تھا جو سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے کون تھے جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا؟ ان کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ، ان کے نوجوان کزن حضرت علی، ان کے جگری دوست حضرت ابو بکر اور ان کے آزاد کردہ غلام حضرت زید، اور پھر جلد ہی حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے قریبی ساتھی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ خود ایک بہت بڑی گواہی تھی۔ جو لوگ انہیں سب سے اچھی طرح جانتے تھے وہی سب سے پہلے ان کی سچائی پر ایمان لائے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس پیغام کو کچھ لوگوں کی خفیہ دعوت سے نکال کر کھلے عام سب کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہیں سے مکہ کے حکمران قبیلے قریش کی طرف سے شدید مخالفت کا آغاز ہوا۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کے بعد حکم آیا کہ پیغام کو عام کیا جائے۔ پہلے انہوں نے اپنے خاندان کو دعوت دی اور پھر کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پورے مکہ کو پکارا۔ یہ ایک طرح سے کعبہ میں موجود 360 بتوں اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو براہ راست چیلنج تھا۔
قریش نے پہلے انہیں روکنے کے لیے ہر طرح کا لالچ دیا۔ انہوں نے دولت کی پیشکش کی، ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیں گے۔ انہوں نے بادشاہت کی پیشکش کی، ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ لیکن ان کا جواب پہاڑ کی طرح اٹل تھا۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب لالچ ناکام ہو گیا تو قریش نے ظلم کا راستہ اپنایا۔ یہ ابتدائی مسلمانوں کی آزمائشوں کا ایک ایسا دور تھا جہاں ان کے ایمان کو ناقابل تصور طریقوں سے پرکھا گیا۔ چونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کی قبائلی حمایت حاصل تھی، قریش براہ راست ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا سارا غصہ سب سے کمزور مسلمانوں، خاص طور پر غریبوں اور غلاموں پر نکالا۔ اس کی ایک مثال حضرت بلال ہیں، جو حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے۔ انہیں مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنے عقیدے سے پھر جاؤ، لیکن ان کی زبان سے صرف 2 ہی لفظ نکلتے تھے، احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ پھر حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ کی کہانی ہے، ایک بزرگ جوڑا جنہیں بے پناہ اذیتیں دی گئیں۔ آخرکار حضرت سمیہ کو بے رحمی سے نیزے کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ وہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی شہید بن گئیں۔ حضرت خباب، جو ایک لوہار تھے، انہیں جلتے ہوئے کوئلوں کے بستر پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے ہی وہ آگ بجھی۔ یہ وہ قیمت تھی جو یہ لوگ اپنے ایمان کے لیے ادا کر رہے تھے۔ ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ پیروکاروں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ کل 83 مرد اور 18 خواتین نے صرف اپنے دین کو بچانے اور مذہبی آزادی کی تلاش میں اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ تمام قربانیاں ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ آخر وہ کون سا یقین تھا، وہ کون سی سچائی تھی جس نے ان انسانوں کو اتنی طاقت دی کہ وہ اس طرح کے ناقابل تصور ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری تحریک کی روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔